کیا سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں کمی آ رہی ہے؟ کیا اسپورٹیج 2022 ریاض کی کار نمائش میں پیش کی گئی وہ کیسی ہے؟ اور خلیج کی کون سی ایئر لائنز سب سے زیادہ محفوظ قرار پائیں؟ یہ سب بتائیں گے اہم خبروں کے دوران۔ آج اتوار کا دن اور جنوری کی 9 تاریخ ہے۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے سعودی عرب میں اتوار کے دن کورونا کے 3460 کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ 843 لوگ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ 141 لوگوں کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے، جبکہ مکہ مکرمہ میں کورونا کے 383 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ یہاں 154 لوگ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کی ہیلتھ منسٹری کے ترجمان محمد عبدالعلی العالی نے کہا ہے کہ کورونا کا نیا ویریئنٹ جو بہت تیزی سے بڑھا تھا، اب اس کے کیسز اسی تیزی سے کم بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جس محنت اور پلاننگ کے تحت ویکسین لگائی گئی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ سعودی عرب میں اب تک کورونا ویکسین کی 5 کروڑ 20 لاکھ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ملک میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کورونا کی دونوں ویکسینز دی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سخت لاک ڈاؤن لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تاہم ملک میں احتیاطی تدابیر کو لے کر حکومت کے محکموں کی جانب سے سختی کی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ نگرانی اور ریڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 27,742 لوگوں کا احتیاطی تدابیر کی مخالفت کے جرم میں جرمانہ کیا گیا یا دوسری سزائیں دی گئیں۔ ان احتیاطی تدابیر کی مخالفت کے لیے سب سے زیادہ جرمانے ریاض، مدینہ منورہ، شرقیہ اور مکہ مکرمہ میں کیے گئے۔ سعودی عرب میں پبلک ایجوکیشن کے محکمے کی ترجمان ابتسام الشہری نے کہا ہے کہ ملک کے تمام اسکولوں میں طلباء سیکنڈ سیمسٹر کے امتحانات اسکولوں میں حاضر ہو کر دیں گے۔ ملک میں احتیاطی تدابیر اور کورونا کے سلسلے میں بیداری آئی ہے، جس کی وجہ سے خطرہ کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن طلباء کے صحت کے مسائل ہیں وہ ڈسٹنس ایجوکیشن کے نظام کے تحت ہی تعلیم جاری رکھیں گے۔ ریاض میں پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے فائرنگ کر رہا ہے اور یہ بھی دکھا رہا ہے کہ اس کے پاس منشیات موجود ہیں۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اس شخص نے خود ہی یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بین الاقوامی موٹر فیسٹیول شروع ہوا ہے۔ ریاض کے دیراب اسکوائر سرکٹ میں کیا موٹرز نے نئی SUV کیا اسپورٹیج 2022 نمائش کے لیے اتار دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مشرق وسطی یا کسی عرب ملک میں اس SUV کو نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان کیا الجبر نے ریاض موٹر شو کے دوران کیا ہے۔ اس کیا اسپورٹیج 2022 کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ایکسٹیریئر اور انٹیریئر ڈیزائن اپ گریڈڈ ہے تاکہ نئی نسل کو زیادہ پسند آئے۔ اپنی سلیک سالڈ سرفیسز اور انٹریکیٹ گرافکس کی وجہ سے یہ کار سڑک پر بالکل الگ نظر آئے گی۔ اب امارات۔ اتوار کو امارات میں کورونا کے 2759 کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ کیس اس وقت سامنے آئے ہیں جب ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 4,70,000 کے قریب ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران 913 افراد کے شفا یاب ہونے کی بھی خبر ہے۔ کل سے وہ اماراتی شہری جنہوں نے کورونا کی ویکسینز کی دونوں ڈوزز نہیں لی ہیں، بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ امارات کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے تاکہ اماراتیوں کو کورونا کے خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ شارجہ پولیس نے جگہ جگہ چیکنگ اور ریڈ کر کے 6,705 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے چلائی جا رہی تھیں۔ ان میں سے بیشتر موٹر سائیکلیں وہ ہیں جن کا استعمال سامان کی ڈیلیوری کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ان کے غیر قانونی طریقے سے استعمال کی وجہ سے سڑک حادثے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایک ایشیائی شخص نے دبئی کے GPR علاقے میں ایک امارات سے خالی بوتل باہر پھینکی جو ایک گزرنے والے خلیجی کو لگ گئی، جس سے اس کے سر میں زخم بھی آئے۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔
ایئر لائنس ریٹنگ کی ویب سائٹ نے 2022 کی دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ ایئر لائنس کی فہرست شائع کی ہے۔ ان میں سے 3 ایئر لائنس خلیج کی بھی ہیں۔ ایئر لائنس ریٹنگز ایئر لائن سیفٹی اور پروڈکشن ریٹنگ کی دنیا کی واحد ویب سائٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ان 20 محفوظ ترین ایئر لائنس میں خلیجی ملکوں کی 3 ایئر لائنس کون کون سی ہیں، اور کیا آپ نے ان سے سفر کیا ہے؟ اس ویب سائٹ کے ایڈیٹر ان چیف جیفری ٹامس نے کہا ہے کہ یہ وہ ایئر لائنس ہیں جو سیفٹی، انوویشن اور نئے ایئر کرافٹ خریدنے پر سب سے زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ اس ویب سائٹ نے ایئر نیوزی لینڈ کو 1 نمبر پر رکھا ہے، لیکن اس فہرست میں قطر ایئر ویز، ایمریٹس اور اتحاد بھی شامل ہیں۔ آپ بھی ان فضائی کمپنیوں کی خدمات لے کر دیکھیں اور تجربہ ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔